السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لوگ شیخ ناصر النعمانی کی کتاب ملت ابراہیم سے ایک اور ٹاپک پڑھیں گے، حقیقت التوحید۔ یہاں سے شروع ہوگا، یعنی توحید کی حقیقت۔ واللہ تعالی ما خلق الجن والانس الا لعبادتی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے علاوہ اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا۔ والعبادۃ ہی توحید الالوہیہ المتضمن لتوحید الربوبیہ، اور عبادت سے مراد جو ہے وہ توحید الوہیت، یعنی اللہ ہونے میں بھی، الہ ہونے میں بھی اللہ کو ایک مانے، اور اس کا لازمی نتیجہ جو ہے، یعنی اس کو متضامن جو چیزیں وہ ہے توحید ربوبیہ، یعنی پالن پوشن کرنے والی ربوبیت بھی، یعنی اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے۔ والعبادۃ ہی التی تجمع غایۃ الحب والذل والانقیاد واثبات صفات الکمال للہ تعالی۔ اور کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہی جمع کرتی ہے محبت کو اور نفرت، یعنی غیر اللہ سے نفرت ہونا، اور انسان اور ذلت وغیرہ جو ہے نا، جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح اس بات اللہ تعالیٰ کی صفات کا، یہ سب جو ہے اس عبادت کے اندر شامل ہے۔ ولا یتم لأہل توحید توحیدہم حتی یحبوا فی اللہ ویعادوا فی اللہ وحتی یعتزلوا اہل الشرک والکفر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ توحید اہل توحید کی مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ محبت کریں اللہ کے لیے، نفرت کریں، عداوت رکھیں اللہ کے لیے، اور وہ اعتزال کریں، الگ ہو جائیں اہل شرک اور کفر سے۔ وَيُعَادُوا وَيَتَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ، اور وہ ان سے عداوت اختیار کریں اور ان سے تبرہ کریں، یعنی ان سے الگ ہو جائیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَنْجُو مِنَ الشِّرْكِ، اور کثیر لوگ ایسے ہیں جو کہ شرک سے نجات پا جاتے ہیں، جو کہ شرک سے نجات پا جاتے ہیں۔ وَيُحِبُّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ، اور اہل توحید سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَتَبَرَّأُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، لیکن اہل شرک سے وہ تبرہ اختیار نہیں کرتے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بھی ان سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی وہ شرک سے خود بھی نجات پا گئے، اہل توحید سے بھی محبت کرے لیکن تبرہ نہیں کیا۔ وَلَا يَتْرُكُ مَنَاصِرَتَهُمْ وَمُعَاوِنَتَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ان کی مدد اور نصرت اور معاونت کو نہیں چھوڑتے۔ وَهَذَا دَلَالٌ عَظِيمٌ وَجَهْلٌ بِمَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو یہ ایک عظیم گمراہی اور جہالت ہے لا الہ الا اللہ سے، یعنی اس کو اس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ کا اصل نہیں پتا۔ اب میں نے یہ شاید کسی اور لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ جو لا ہے، لا نافیہ ہے، لا الہ، لا کے بعد اگر کوئی اسم منصوب حالت میں اور نکرہ حالت میں آ جائے اور بغیر تنوین کے، تو وہ لا نفی جنس کہلاتا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ذرا سی بھی کسی بھی شائبے میں نہیں ہے۔ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، لا ریبہ، کوئی شک ہے ہی نہیں بالکل بھی۔ لا رجل فی البیت، بندہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے گھر میں، لا رجل فی البیت۔ فإن هذا النفی فیہ براءۃ من الشرک، تو کہتے ہیں کہ یہ جو نفی ہے اس میں برات ہے شرک سے، وآلو، اور اہل شرک سے، وعداوت وبغض، اور ان سے عداوت اور ان سے بغض۔ وواجب المسلمین معرفتی ھذا وفہمی، اور واجب ہے مسلموں پر کہ وہ اس کی معرفت اور اس کا فہم حاصل کریں۔ والتعرف علی غایہ من وجودہم وخلقہم، اور ان کو تعارف ہو اس کی غایت کا اور ان کے وجود کا اور ان کے خلق کا۔ وَأَنَّهُ لَا يَتُمُّ الْإِسْلَامُ بِدُونِ الْوَلَاءِ اللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْبَرَاءَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اسلام جو ہے مکمل نہیں ہوتا بغیر اللہ کی ولا کے اور اس کی کتاب کے، اس کے رسول کے اور مومنین کے، اور والبراءۃ من الکافرین، اور برات کافرین سے۔ وَأَكْبَرُ الْمَقَاصِدِ، وَأَكْبَرُ الْمَقَاصِدِ وَأَعْظَمُ الْمَصَالِحِ، اور سب سے بڑا مقصد جو سب سے بڑی مصلحت ہے وہ کیا ہے؟ اقامت توحید اللہ فی ارضہ، کہ اللہ کی زمین میں اس کی توحید کی اقامت کی جائے، توحید کا بول بالو۔ وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، اور لوگوں کو نکالنا غیر اللہ کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف۔ وَهَذَا لَا يَكُونُ بِدُونِ الْانْقِيَادِ لِلشَّرْعِيَّةِ وَالِالْتِزَامِ بِالدِّينِ وَتَكْفِيرِ الْكُفْرِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ، اور یہ ممکن نہیں ہے اس کا انعقاد جب تک کہ شریعت کا نفاذ نہ ہو اور دین سے تلزم اختیار کیا جائے اور تکفیر کی جائے کفار کی، اور ان سے برات کا اظہار کیا جائے۔ بھئی اگر آپ کہو گے کہ ابراہیم کپورس اور ایک ہی دین ہے، اور تو آپ بھی صحیح، ہم بھی صحیح اپنی حدود میں، اور ہم مل کے تجارت کریں پیسفل بارڈرز کے ساتھ، ہم آپ کی زمین کو دارالسلام نہیں بنائیں گے اور دارالکفر پہ وہ اپنی شرابی پیتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، تو پھر تو توحید کیسے نافذ ہوگی؟ برات ضروری ہے نا اس سب سے، ورنہ تو یہ کام ہی نہیں ہوگا اگر آپ ان کا وجود کو تسلیم کرو گے۔
ونحن نريد من امت الاسلام فهم التوحید بمفہومه الواسع. تو وہ کہتے ہیں اور واجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کا صحیح فہم و تعارف الغایا وہ کتاب اکبر ہاں یہ رہا ونحن نريد من امت مسلمہ، اور ہم چاہتے ہیں امت مسلمہ سے کہ اور امت اسلام سے فہم توحید بھی مفہوم الواسع، اس مفہوم کے ساتھ، اس واسع مفہوم کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب سے مروی ہے، وہ تطبیق ہی فی ارض الواقع والجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کی تطبیق کرنا، اس کو نافذ کرنا ارض زمین میں واقعی طور پر جہاد کے ذریعے اور جہاد اللہ کی راہ میں. فالتوحید بیان للناس و ہدی و رحمۃ للعالمین، کیونکہ توحید جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھلا کھلا بیان کر دینا ہے اور ہدایت اور رحمت عالمین کی، ونجات من عذاب اللہ، اور اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ، والجہاد الذین یقفون فی وجہ الحق ویحولون بین الناس و بین دینہم الحق، جہاد جو ہے وہ حق کو واضح کرنے کا ذریعہ ہے اور لوگوں کے درمیان حل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ بین دین میں الحق، یعنی دین حق اور اس کے درمیان. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین جو ہے ایک اللہ کا ہو جائے. اب دیکھیے یہ آیتیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن ہوش ہی نہیں لوگوں کو، کہتے نہیں ان کو کچھ مت کو تکفیر نہیں کرو اور بیٹھے رہو ان کے ساتھ معاہدے کر کے رہو. اللہ المستعان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.